ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ کیسے بھیڑیے کی طرح بڑا سا منہ کھول کر بول دیا ہے انہوں نے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے پارٹی میں جانے کی۔ گھر میں تو ان کی کوئی سنتا نہیں ہے اور یہاں مجھ پر حکم چلانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ دادی جان، میں بتا رہی ہوں آپ کو، اس بار میں کسی کی بھی نہیں سنوں گی۔ پچھلی بار بھی اس انسان کی وجہ سے میں نے اپنے کالج کا ٹرپ مس کر دیا تھا۔ قسم سے میری سہیلیوں نے اتنا انجوائے کیا تھا کہ میں بتا نہیں سکتی، اور میں یہاں گھر میں اس جلاد کی وجہ سے سڑ رہی تھی جس کو پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ جب دل کرتا ہے منہ اٹھا کر ول ٹو ول کے لیے نکل جاتا ہے۔ آپ اس کو کیوں نہیں کچھ کہتے ہو؟ آپ لوگوں کی ساری پابندیاں مجھ پر شروع ہو کر مجھ پر ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ تو سراسر ناانصافی ہے نا۔ ایک بار پھر سے وہ اپنی آنکھوں میں جھوٹے آنسو سجاتے ہوئے بولی۔ آغا جان کو فوراً سے اپنی بھتیجی پر ترس آ رہا تھا۔ وہ اس کی سائڈ لینے ہی والے تھے کہ روبدار آواز کمرے میں گونجی۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ حویلی کا ہر فرد تمہاری بچگانہ حرکتوں سے واقف ہے۔ صرف اور صرف ایک بار تمہیں اکیلے شاپنگ پر جانے کی اجازت دی تھی، تم اپنا ایکسیڈنٹ کروا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس انسان کی یادداشت ہے یا میموری کارڈ؟ مجال ہے جو یہ کوئی بات بھول جائے۔ وہ غصے سے گردن پھیرتے ہوئے بولی تھی۔ میں نے کہہ دیا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے پارٹی پر جانے کی، اور یہ جو تمہاری سہیلیوں کی پارٹیاں ہیں میں اس سے بھی اچھے طریقے سے واقف ہوں۔ خاموشی سے گھر پر ہی بیٹھو اور اپنے پیپرز کی تیاری کرو۔ وہ حکم سناتا ہوا آغا جان کے پہلو میں جا کر بیٹھ گیا۔ آغا صاحب نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ارزش کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا تو وہ ان پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ارزش بی بی، تم خیر بنا لو۔ ایک بار پھر سے اس کی لائیو برائی کرتے ہوئے پکڑے گئی ہو۔ ہمیشہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب بھی میں اس کی شان میں کوئی گستاخی کرتی ہوں فوراً سے وہاں پر آ جاتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اس کے پاس کوئی کالا جادو ہے۔ میڈم جی، اس کے پاس کوئی جادو نہیں ہے، آپ کی قسمت ہی خراب ہے۔ اسی وجہ سے اکثر ہی آپ کا موئے موئے ہوتا رہتا ہے۔ کافی دیر سے خاموش بیٹھی ہوئی صبا نے گفتگو میں حصہ لیا تھا۔ میں اپنی سہیلی کی پارٹی پر جا کر دکھاؤں گی۔ میں دیکھتی ہوں کہ کون مجھے روکتا ہے۔ تمہیں روک تو کوئی بھی نہیں سکتا، لیکن اگر بعد میں پکڑی گئی تو کوئی بچا بھی نہیں پائے گا۔ جانتی ہو نا کہ وہ تمہارے معاملے میں کتنا زیادہ پوزیسو ہے۔ وہ کوئی پوزیسو نہیں ہے، سائیکو بندہ ہے، ایک نمبر کا۔ توبہ توبہ کیا کرو، ابھی تم سائیکو لوگوں سے واقف نہیں ہو۔ اپنی شمائلہ کا ہی شوہر دیکھ لو، وہ تو اس بیچاری کو اپنے گھر والوں سے بھی بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے کیونکہ اس کو جیلسی ہوتی ہے۔ اللہ بچائے بس ایسے لوگوں سے۔ اپنے تبصرے کر کے وہ پھر سے ناول پڑھنے میں مصروف ہو گئی تھی، جبکہ وہ کل کی پارٹی کے لیے ڈریس سلیکٹ کر رہی تھی۔ کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد اس کی نظر بلیک کلر کی ساڑی پر جا کر ٹک گئی تھی، جو کہ اس نے 1 سال پہلے لی تھی، لیکن ابھی تک اسے ساڑی پہننے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ اس نے خسیانی سی ہنسی ہنستے ہوئے ساڑی باہر نکالی اور صبا کے سامنے لہرانے لگے۔ یہ کیا ہے؟ اس نے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے گھورتے ہوئے سوال کیا تھا۔ یہ لو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، خدا کا واسطہ یہ غلطی مت کرنا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو کہ اسے لباس زہر لگتا ہے۔ مجھے تو عبداللہ بھی زہر لگتا ہے، میں پھر بھی اسے برداشت کر رہی ہوں نا، اسی لیے اسے چاہیے کہ وہ بھی یہ چھوٹی موٹی چیزیں برداشت کرے۔ لاپرواہی سے اپنا سر جھٹکتے ہوئے وہ کپڑے پریس کرنے لگی تھی۔ صبح صبح آغا جان سے جا کر اس نے ساری بات کلیئر کر لی تھی۔ آغا کی طرف سے اسے پرمیشن تھی۔ دادی کو اس نے اس وجہ سے نہیں بتایا تھا کیونکہ اکثر ہی انہیں بھول جاتا تھا کہ یہ بات چھپانے والی تھی، اور پھر جب اس بات پر عدالت لگتی تھی تب جا کر دادی کو احساس ہوتا تھا کہ جانے انجانے میں انہوں نے کتنی بڑی خطا کر دی ہے۔ بیچارے ان کے پوتے پوتیاں اسی وجہ سے ہی ان سے ذرا بچ کر رہتے تھے۔ وہ صبح سویرے ہی اپنی بیسٹ فرینڈ کے گھر چلی گئی تھی۔ گھر میں اس نے یہی بتایا تھا کہ وہ کالج کے لیے نکلی ہے۔ صرف آغا جان اور اس کی اماں جان کو ہی حقیقت معلوم تھی۔ وہ لوگ صبح سے ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کر رہے تھے، کیونکہ قسمت اکثر ہی اس چھوٹی سی لڑکی کا ساتھ نہیں دیتی تھی۔ جب بھی وہ
عبداللہ سے چھپ کر کوئی کام کرتی تھی، پکڑی جاتی تھی۔ ارزش گھر سے ہی تیار ہو کر پارٹی پر گئی تھی۔ احتیاطاً اس نے برقع پہن لیا تھا۔ وہاں پر جانے کے ارادے سے جب وہ حال میں پہنچی تو سب لوگوں کی نظریں اس پر ہی اٹھی تھیں۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ لڑکے لڑکیوں کی اکٹھی پارٹی ہو رہی ہے۔ وہ تھوڑا سا انکمفرٹیبل ہو رہی تھی۔ ساڑی بھی تھوڑی سی تنگ تھی، جس کی وجہ سے وہ بار بار خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دل ہی دل میں اس نے اپنی سہیلی کو بھی گالیوں سے نوازا تھا۔ وہ یہ کیسے بھول سکتی تھی کہ اس کی سہیلی اچھی خاصی اوپن مائنڈڈ ہے اور اس کے لیے باتیں میٹر نہیں کرتی ہیں۔ اگر تمہاری اس کزن نے دوبارہ سے مجھے دیکھا تو میں اس کی آنکھیں نوچ ڈالوں گی۔ لا حول ولا قوت، کس طرح کی کسائیوں والی باتیں کر رہی ہو؟ تھوڑا سا آہستہ بولو، یہاں پر سارے بڑھ کر بچے موجود ہیں، وہ تمہاری باتوں کا برا منا جائیں گے۔ میری بلا سے باہر میں جائیں سب لوگ۔ اسے بولو کہ مجھ سے اپنی نگاہیں ہٹا دے۔ اگر میرے شوہر کو پتہ چل گیا تو اس کو اندھا کر دے گا۔ ٹھیک ہے ریلیکس ہو جاؤ، بلکہ تم ایسا کرو، وہاں پر جا کر بیٹھ جاؤ، میں بھی تھوڑی سی دیر میں مہمانوں کو فارغ کر کے آتی ہوں۔ وہ اطمینان سے کونے میں جا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنا آئی فون 17 نکالا جو عبداللہ نے ہی اسے خرید کر دیا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اسے اچھے خاصے پاپڑ بیلنے پڑے تھے، ورنہ وہ تو اسے موبائل ہی دلانے کے حق میں نہیں تھا، کیونکہ وہ دن اور رات یا تو ویڈیوز بناتی رہتی تھی یا پھر ڈرامے دیکھتی رہتی تھی۔ اچانک ہی اسکرین پر میسج پاپ اپ ہوا۔ وہ عبداللہ کا ہی میسج تھا۔ کہاں پر ہو تم؟ دو ٹوک انداز میں سوال کیا گیا تھا۔ اس نے خوف سے تھوک نکلا اور میسج ٹائپ کر دیا، واش روم میں ہوں۔ آپ کو کوئی کام تھا؟ اپنے اس میسج پر وہ خود ہی اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگی تھی۔ آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں نے اسے عجیب و غریب نظروں سے دیکھا تھا۔ پہلے ان لوگوں کی نظروں میں اس کے لیے ستائش تھی، لیکن اب ان کی نظروں میں اس کے لیے فکر مندی تھی۔ وہ اسے پاگل سمجھ رہے تھے۔ محترمہ کو پرواہ نہیں تھی، کوئی اسے جو مرضی سمجھتا۔ عبداللہ نے اس کا میسج پڑھ کر اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ اس لڑکی سے اسے کبھی بھی سیدھے جواب کی امید نہیں رہی تھی۔ اس نے موبائل اپنی پاکٹ میں ڈال دیا۔ دراصل وہ بھی اپنے فرینڈ کی پارٹی پر آیا تھا۔ اس کا واپسی پر مال جانے کا ارادہ تھا، اسی لیے وہ اس سے پوچھ رہا تھا کہ اگر تمہیں کوئی چیز چاہیے تو میں لے آؤں گا، لیکن محترمہ نے تمہید ہی نہیں باندھی۔ اس نے خود ہی اپنا نقصان کیا تھا۔ یار میں یہاں پر بہت زیادہ بور ہو رہی ہوں اور یہاں پر لائٹ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، مجھے ویڈیوز بنانی ہے۔ تو ٹھیک ہے، تم باہر جا کر ویڈیوز بنا لو، وہاں پر بالکنی میں کافی اچھا بیک گراؤنڈ ہے، تمہاری اچھی ویڈیوز آئیں گی۔ اس کی دوست نے اس کو مشورہ دیا تھا۔ میں وہاں پر اکیلی کیا کروں گی، تم بھی میرے ساتھ چلو نا۔ اچھا یار، ایک اور بات سنو، میں نے دیکھا ہے کہ نیچے والا پورشن ہمارے پورشن سے تھوڑا زیادہ استھیٹک ہے اور وہاں پر ویڈیوز بھی اچھی آئیں گی، تو پھر تو وہیں پر ہی چلی جاؤ، لیکن وہاں پر تو کسی اور کی پارٹی ہو رہی ہے، ایک کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تم بھی ان میں شامل ہو جانا۔ اگر زیادہ مسئلہ ہوا تو کہہ دینا کہ بھول کر یہاں پر آ گئی تھی، سنبھال لوں گی میں۔ اس کی دوست نے اس کے گالوں کو تھپکا تھا۔ وہ اپنی ساڑی سنبھالتی ہوئی ہیل ٹک ٹک کرتی ہوئی سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ اچانک ہی اس کی نظر حال کے دروازے کے بیچوں بیچ استادہ شخصیت پر جا کر جم گئی تھی۔ ہائے وے ربا، مارے گئے، اب میں؟ اس نے پکڑ لیا تو گردن مروڑ ڈالے گا۔ میں بھری جوانی میں نہیں مرنا چاہتی ہوں، ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی تو میرے بچے۔ عبداللہ کی بھی نظریں اٹھ گئی تھیں۔ وہ اسے دیکھ بھی چکا تھا اور پہچان بھی چکا تھا۔ پہلے تو وہ حیران ہوا، اس کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑ گئے تھے۔ اس لڑکی کو میں نے سمجھایا بھی تھا کہ اس بار کوئی بھی غلطی معاف نہیں کروں گا۔ وہ اس کی طرف بڑھا تو وہ بھاگتی ہوئی اوپر کی طرف چلی گئی۔ عبداللہ نے اس کا نام پکارا تھا لیکن وہ انجان بن گئی تھی۔ میں مکر جاؤں گی، میں صاف مکر جاؤں گی کہ میں تھی ہی نہیں۔ یا اللہ، بس ایک بار مجھے اس ہوٹل سے باہر نکال دیں، صرف اور صرف ایک بار مجھے یہاں سے زندہ باہر بھیج دیں۔ وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ کبھی بھی اپنے شوہر سے چھپ کر کوئی کام نہیں کروں گی، ہمیشہ اپنے شوہر کی بات مانوں گی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھیں۔
اس کی سہیلی نے جب اس کی حالت دیکھی تو پریشانی سے بولی، ارے کیا ہو گیا ہے؟ اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ غضب ہو گیا ہے؟ میرا شوہر یہاں پر ہی ہے، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ وہ نیچے فنکشن میں آیا ہوا ہے؟ ارے مجھے کیا پتا تھا، میں نے کون سا اس کو انوائٹ کیا تھا، یا کون سا نیچے موجود لوگوں کے ساتھ میری رشتے داری ہے؟ چلو تم ٹینشن نہ لو، میں تمہیں پچھلے دروازے سے باہر نکال دیتی ہوں۔ تم پلیز سب سے پہلے ریلیکس ہو جاؤ اور اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرو، گہرے گہرے سانس لو۔ میرے پاس سانس لینے کا وقت نہیں ہے، اگر ایک بھی سانس لینے کے لیے یہاں پر رکی تو وہ آ کر میری سانسیں روک دے گا، اس نے خوفزدہ انداز میں کہا تھا۔ اس کی سہیلی اسے بلڈنگ کے بیک سائڈ سے لے کر باہر نکلی۔ ابھی وہ لیونگ پارکنگ ایریا کی طرف جا ہی رہے تھے کہ عبداللہ بھی ان کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کی سہیلی تو دم دبا کر بھاگ گئی تھی، اب وہ وہاں پر اکیلی ہی کھڑی تھی۔ عبداللہ کی نظریں اس کے لباس پر اٹکی ہوئی تھیں، اس کا پٹھان خون غصے کے مارے جوش مار رہا تھا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس نے غراتے ہوئے سوال کیا تھا۔ پارٹی ہو رہی ہے، آپ بھی چلے نا، قسم سے بہت مزہ آئے گا، ہم بہت انجوائے کریں گے۔ عبداللہ نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ میں اس لباس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ تمہارا دوپٹہ کہاں پر ہے؟ اور کس کی اجازت سے تم نے یہ بیہودہ لباس پہنا ہے؟ اور کس نے تمہیں حویلی سے باہر نکلنے کی اجازت دی ہے؟ اس نے بے اختیار عبداللہ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اپنے بڑوں کو گالیاں دینا بہت ہی بری بات ہوتی ہے، اگر ان کو پتہ چل گیا تو وہ دکھی ہو جائیں گے۔ تم، اس نے غصے سے انگلی اٹھائی، اب تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ کسی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح اس کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ ایک دو بار اس کے پاؤں کو ٹھوکر لگی تو وہ زمین پر گرتے گرتے بچی تھی، مگر اس کے پاؤں کا ناخن اکھڑ گیا تھا۔ عبداللہ، مجھے درد ہو رہا ہے۔ ایک ہلکی سی چیخ اس کے لبوں سے نکلی، لیکن عبداللہ نے غور نہیں کیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ بچنے کے لیے ڈرامے بازی کر رہی ہے۔ میرے پاؤں کا ناخن اکھڑ گیا ہے عبداللہ، وہ پھر سے چلائی تھی۔ اب کی بار وہ ٹٹک کر اپنی جگہ پر رک گیا تھا۔ پلٹا تو وہ خاموشی سے ایک جگہ پر کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ عبداللہ نے اس کی لال انگارہ آنکھوں سے بے ساختہ نگاہیں چرائی تھیں۔ وہ بہت حسین لگ رہی تھی، لیکن جب عبداللہ کو یہ خیال آیا کہ اس کے روپ میں اسے اور بھی بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا تو اس کا غصہ پھر سے اس کے سر پر چڑھ کر ناچنے لگا تھا۔ اس نے ارزش کا نازک پاؤں اپنے ہاتھوں کی گرفت میں پکڑا۔ وہ پھر سے سسکی، کیونکہ اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ تم اتنی اونچی ہیلز پہن کر نہیں چل سکتی، تو پھر کیوں وہ سب کام کرتی ہو جس سے تمہیں بعد میں تکلیف ہوتی ہے؟ اب وہ بے بسی کے مارے سامنے موجود عورت سے سوال کر رہا تھا، جو چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ قریب سے کپل گزرا تو انہوں نے فکر مندی سے پوچھا۔ عبداللہ نے ہاتھ اٹھا کر انہیں سب کچھ نارمل ہے کا اشارہ کیا۔ چلو تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ مجھ سے نہیں چلا جا رہا ہے، میرے پاؤں میں بہت درد ہو رہا ہے۔ تھوڑا درد بھی تھا اور تھوڑا ڈرامہ بھی تھا، کیونکہ وہ عبداللہ کے سوالوں سے بچنا چاہتی تھی اور کسی طرح سے وہاں سے فرار ہونا چاہتی تھی۔ وہ لب بھینچے خاموشی سے اس کو دیکھتا رہا، پھر اسے اپنے بازو میں اٹھا کر گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر آہستگی سے اس نے محترمہ کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا۔ خود اس نے فرنٹ سیٹ سنبھال لی تھی۔ عبداللہ نے اسے تھوڑا سا مزید ڈانٹا ہی تھا کہ وہ بول پڑی، مجھے درد ہو رہا ہے اور آپ مجھے ڈانٹتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہے بھی کہ اس درد کی وجہ سے میرا دماغ کتنا ٹینشن میں ہے۔ اگر مزید تھوڑی سی ٹینشن ملی تو میرے دماغ کی نسیں پھٹ بھی سکتی ہیں۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو دادی جان آپ کو نہیں چھوڑیں گی۔ اس نے ڈرامے بازی کی انتہا کر دی تھی۔ وہ خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا تھا۔ محترمہ کی آنکھیں ابھی تک آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں اور اس کے گالوں پر بھی آنسوؤں کے مٹے مٹے نشانات تھے۔ وہ اسے لے کر ہاسپٹل پہنچا۔ او ہیلو ٹھرکی بڈھے، اپنی نگاہیں مجھ سے ہٹاؤ،
ورنہ تمہاری آنکھیں نکال لوں گی۔ عبداللہ اس کو کچھ کہتے کیوں نہیں ہے؟ دیکھے تو کیسی عجیب و غریب نظروں سے میری طرف دیکھے چلا جا رہا ہے۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا گھوم رہا تھا اور اس کا لہجہ بھی ڈگمگا رہا تھا۔ عبداللہ نے حیرانگی سے اپنے ڈاکٹر دوست کو دیکھا۔ ارزش اسی کے بارے میں باتیں کر رہی تھی۔ تم نے اسے کیا دیا ہے یار؟ وہ تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا ہے، میں نے اس کو تھوڑی سی ہیوی ڈوز دے دی ہے، جس کی وجہ سے اس کا دماغ ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہا ہے، لیکن میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں جب یہ ہوش میں آئے گی تو یہ بالکل ٹھیک ہوگی اور اسے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ لیکن ابھی تجھے اسے سنبھالنا ہوگا جب یہ ہوش میں آئے، جس سے میرا بھی بدلہ لینا۔ اس نے مجھے ٹھرکی بڈھا کہا ہے، جبکہ ابھی میں صرف اور صرف 30 سال کا ہوں۔ اسے تو صدمہ لگ گیا تھا۔ سامنے کھڑی چھوٹی سی لڑکی نے اسے بڈھا کہہ کر پکارا تھا اور اس کی جوانی پر سوال اٹھایا تھا۔ چونکہ وہ لڑکی اس کے دوست کی منقوہ تھی، اس لیے وہ بے بسی کی تصویر بنے صرف اس کے چہرے کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں کر پایا تھا۔ عبداللہ نے اسے سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کی تو وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولی، اوئے زیادہ ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتی ہوں کہ تم کتنے بڑے جلاد ہو۔ خبردار جو تم نے اچھا بننے کی ایکٹنگ کی، میں نے تمہارا اصل چہرہ دیکھا ہوا ہے اور بہت جلد تمہارا اصل چہرہ میں ساری دنیا کے سامنے لاؤں گی۔ میں انہیں بتا دوں گی کہ تم کتنے بڑے دھوکے باز ہو، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے آنسو بہانے لگی تھی، جبکہ عبداللہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ لڑکی اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ اس کی سچویشن کو تھوڑا سا انجوائے بھی کر رہا تھا۔ میں نے تمہیں کب دھوکہ دیا ہے؟ اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے بھاری لہجے میں بولا۔ اوئے مجھ سے اس انداز میں بات نہ کیا کرو، میرا دل دھڑکنے لگتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ شرمانے لگی تھی۔ عبداللہ نے پہلی بار نوٹ کیا تھا کہ وہ لڑکی شرماتے ہوئے بہت ہی پیاری لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں تم سے اس لہجے میں بات نہیں کروں گا، لیکن مجھے اتنا تو بتاؤ کہ میں نے تمہیں کب دھوکہ دیا ہے؟ 2 دن پہلے؟ ہاں 2 دن پہلے رات کے وقت تم اس نور کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ یہ کہہ کر اس نے عبداللہ کے کالر کو مضبوطی سے پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ بکلا گیا تھا، اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکا تھا اور اس لڑکی پر جا گرا تھا۔ اس کمرے میں موجود باقی لوگ دبی دبی ہنسی ہنسنے لگے تھے، جبکہ عبداللہ شرمندہ ہو گیا تھا۔ آج کے بعد اگر تم نے اس لڑکی سے ہنس کر بات کی تو میں تمہارے دانتوں کو توڑ دوں گی اور تمہارے ہونٹوں کو پاپ کارن جیسا بنا دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگی۔ ویسے تم پاپ کارن کی طرح کتنے کیوٹ لگو گے نا؟ اس نے عبداللہ کے گال کو زور زور سے کھینچے تھے اور پہلی بار عبداللہ کو لگا تھا کہ وہ جس سچویشن کو انجوائے کر رہا تھا وہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا چیلنج ثابت ہونے والی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں اس کے ساتھ بالکل بھی فری نہیں ہوں گا۔ اس نے دور ہٹنے کی کوشش کی تو محترمہ نے عبداللہ کی ٹائی پکڑ کر اسے پھر سے خود سے نزدیک کر لیا۔ یہیں پر ہی رکو، مجھے تمہارا چہرہ دیکھنے دو، بہکے بہکے لہجے میں بولی تھی۔ تمہاری آنکھیں ہاں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، تمہاری گول گول سبز رنگ کی آنکھیں، تمہاری ناک بھی پیاری ہے، لیکن یہاں پر ہمیشہ غصہ سوار رہتا ہے۔ تم مجھے بتاؤ کہ تم مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہو؟ کیا میں بہت بری ہوں؟ کیا میں بالکل بھی پیاری نہیں ہوں؟ وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ تم بہت ہی پیاری ہو، تم تو دنیا کی حسین ترین عورت ہو، تو پھر تم اس نور کے ساتھ کیوں ہنس رہے تھے؟ اب کی بار وہ الگ کے بل چلائی تھی۔ عبداللہ نے فوراً سے اسے اپنے بازو میں اٹھایا تھا اور باہر کی طرف دوڑ لگا دی تھی، کیونکہ وہ باقی لوگوں کے سامنے سے زیادہ شرمندگی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی بیوی تو ویسے بھی اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی، اس کا کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ وہ کوئی اوٹ پٹانگ حرکت ہی نہ کر ڈالے۔ ابھی تک جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد عبداللہ کو اس سے کوئی اچھی امید بھی نہیں تھی۔ مجھے نیچے اتارو، میں تمہیں کہہ رہی ہوں نیچے اتارو، ورنہ میں دادا جان سے جا کر تمہاری شکایت لگا دوں گی۔
میں انہیں بتاؤں گی کہ تم مجھے اپنے ساتھ لے کر بھاگنے والے تھے۔ وہ ہاسپٹل کے کوریڈور میں چلا رہی تھی۔ کچھ لوگ اس کو دلچسپی سے دیکھ رہے تھے اور جو لوگ پہلے سے پریشان تھے وہ اسے غصے سے گھورے چلے جا رہے تھے۔ عبداللہ سب سے معذرت کرتا ہوا اسے لے کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی وہ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھنے لگا، محترمہ نے گاڑی کو سپیڈ دے دی تھی۔ گاڑی دیوار کے ساتھ جا کر لگی تھی۔ گاڑی کے بونٹ کی حالت خراب ہو گئی تھی، جبکہ عبداللہ کو بھی اس لڑکی کی ہی ٹینشن تھی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور بے چینی سے پوچھا، تم ٹھیک تو ہو؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، لیکن تمہاری گاڑی ٹوٹ گئی ہے۔ تم مجھے مارو گے تو نہیں؟ پلیز مجھے مت مارنا، مجھے بہت درد ہوتا ہے۔ تمہارا ہاتھ بھی بہت بھاری ہے۔ میں تمہیں نہیں مار رہا ہوں، تم جلدی سے سیٹ بیلٹ باندھو اور اچھے بچوں کی طرح وہاں پر بیٹھ جاؤ۔ پھر مجھے کیا ملے گا؟ کیا تم مجھے اپنے ساتھ برگر کھلانے کے لیے لے کر جاؤ گے؟ بولو نا، مجھے برگر کھلاؤ گے نا؟ عبداللہ کو لگ رہا تھا کہ آج اس کے ساتھ سارے حساب کتاب برابر کرے گی۔ ہاں میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں تمہیں برگر کھلاؤں گا، تم پلیز سیدھی ہو کر بیٹھ جاؤ۔ وہ اچھے بچوں کی طرح سیٹ بیلٹ پہن کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا سر ابھی بھی جھول رہا تھا۔ عبداللہ دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ وہ بے ہوش ہو جائے، کیونکہ اس کا ہوش میں رہنا بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے جل کی رانی ہے، مچھلی جل کی رانی ہے، عبداللہ میرا جانی ہے، یہ کہہ کر وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ عبداللہ کے لب بھی مسکرا اٹھے تھے۔ دیکھا دیکھا، تم ہنس رہے ہو۔ میں دادی جان کو کہتی بھی تھی کہ تم ہنستے ہو اور بہت پیارے لگتے ہو۔ وہ پھر سے اس کے گال کھینچنے لگی تھی۔ تم مجھے پسند ہو، مجھے تم سے تھوڑا تھوڑا محبت بھی ہے، لیکن تم سے بہت ڈر لگتا ہے، تمہیں غصہ جو بہت زیادہ آتا ہے۔ یہ کہتے عبداللہ کے کندھوں پر سر رکھ کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ عبداللہ نے بھی خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا کہ اس کا ٹوپی ڈرامہ ختم ہو گیا تھا، ورنہ وہ تو اس کے صبر کا امتحان ہی بن گئی تھی۔ لیکن یہ بھی اس کی غلط فہمی ثابت ہوئی تھی۔ جیسے گاڑی پیٹرول پمپ پر جا کر رکی، محترمہ کے وجود کو جھٹکا لگا۔ وہ پھر سے جوش میں آ گئی تھی۔ برگر؟ میرا برگر؟ تم نے مجھے میرا برگر نہیں کھلایا، تم دھوکے باز ہو، تم فریبی ہو۔ اس نے عبداللہ کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور زور زور سے کھینچنے لگی۔ وہ بیچارہ تو شرمندہ ہو گیا تھا۔ پیٹرول پمپ والا بھی اس کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ عبداللہ نے اسے غصے سے گھورا اور پیٹرول ڈالنے کے لیے کہا۔ پیسے ادا کر کے وہ فوراً ہی گاڑی لے کر وہاں سے نکلا تھا۔ چپ کر جاؤ، عبداللہ حلق کے بل چیخا تو وہ اپنے لبوں پر انگلی رکھ کر رونے والی شکل بنا کر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے بتاؤ کہ تم نے برگر کھانا ہے یا نہیں کھانا؟ مجھے کھانا ہے، پلیز مجھے کھلاؤ نا، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ صاحب میں نے پچھلے ایک ہفتے سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے، مجھے تھوڑا سا کھانا میرے بچوں کے لیے بھی لے کر دے دو، وہ بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، بہت بھوکے ہیں۔ عبداللہ کا منہ پھر سے حیرت سے کھل گیا تھا۔ ابھی تو ان دونوں کی رخصتی ہی نہیں ہوئی تھی اور محترمہ اپنے دماغ میں بچے بھی سوچ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ جی 4 ہیں، 3 گھر پر ہیں اور ایک… یہ کہہ کر اس نے معصومیت سے اپنے پیٹ کے اوپر ہاتھ رکھا۔ اسے کھانسی شروع ہو گئی تھی۔ ارے آپ کیوں اتنا زیادہ شرما رہے ہیں؟ شرم تو میرے شوہر کو آنی چاہیے۔ آپ کا شوہر کون ہے اور کیا کرتا ہے؟ اس نے مری مری آواز میں پوچھا تھا۔ میرے شوہر کا نام سلمان خان ہے اور وہ بہت بڑا ایکٹر ہے۔ پھر کیا تھا؟ عبداللہ صاحب کا دماغ غصے سے گھوم گیا تھا۔ اس نے نہ تو برگر کی شاپ پر گاڑی روکی تھی اور نہ ہی اسے مزید کچھ بھی کہنے کی اجازت دی تھی۔ وہ خاموشی سے چھوٹے بچوں کی طرح اپنے لبوں پر انگلی رکھ کر بیٹھی رہی تھی۔ مجھے بتائیں کہ میری غلطی کیا تھی؟ اسے صرف ایک بار ہی اتنا کہا تھا۔ عبداللہ نے اسے اتنے گندے طریقے سے گھورا تھا کہ وہ سہم کر اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی تھی۔ حویلی پہنچنے کے بعد وہ لڑکھڑاتے ہوئے گاڑی سے باہر نکلی، لیکن پاؤں میں درد ہونے کی وجہ سے وہ ٹھیک طرح سے چل نہیں پا رہی تھی۔ عبداللہ نے ایک بار پھر سے اسے اٹھا لیا تھا۔ ادھر وہ حویلی کے اندر داخل ہوئی اور ادھر اس نے آغا جان کا نام پکارنا شروع کر دیا تھا۔ اوئے سلطان خان، کہاں پر ہو تم؟ جلدی سے باہر آؤ۔ سلطان خان، میں انتظار کر رہی ہوں،
کہاں پر رہ گئے ہو تم؟ عبداللہ نے اسے خاموش کروانا چاہا تو اس نے عبداللہ کے ہاتھ پر غصے سے کاٹا۔ تم اپنے ہاتھوں کو پیچھے کرو، تمہارے ہاتھ کچھ زیادہ ہی چلتے ہیں، اگلی بار دانتوں سے نہیں بلکہ پوری طرح سے کاٹ ڈالوں گی۔ اس چڑیل کو پتہ نہیں ایک دم سے کیا ہو گیا تھا۔ جب وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتی تھی تب تو اور بھی زیادہ خطرناک ہو جاتی تھی۔ عبداللہ دل ہی دل میں سوچ کر رہ گیا تھا۔ سلطان خان اپنے نام کی پکار سن کر باہر آ گئے تھے۔ یہ تم نے اپنے بیٹے کی کیا پرورش کی ہے؟ اسے تو لڑکی سے بات کرنے کا کوئی سلیقہ طریقہ ہی نہیں ہے۔ کل کو جو اس کی بیوی بنے گی تمہیں اس کا ذرا سا خیال بھی ہے؟ سلطان صاحب نے حیرانگی سے عبداللہ کو دیکھا، جنہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں انہیں پرسکون ہونے کا اشارہ کیا تھا، لیکن وہاں کہاں اتنی آسانی سے سکون لینے والوں میں سے تھے۔ ان کی بھتیجی انہیں ان کا نام لے کر بدتمیزی سے مخاطب کر رہی تھی اور یوں بات کر رہی تھی جیسے وہ ان سے پورے 20 سال بڑی ہو۔ بابا جان، وہ اصل میں سے ڈاکٹروں نے غلطی سے ہیوی ڈوز دے دی ہے۔ کون ہے وہ گھٹیا ڈاکٹر؟ مجھے بلا، میں اس پر کیس کرتا ہوں۔ ابا جان کیا کہہ رہے ہو؟ آپ وہ میرا دوست ہے، تجھے ضرورت کیا تھی اسے اس کے پاس لے کر جانے کی؟ اور یہ اس نے کس طرح کا لباس؟ عبداللہ کو بھی شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ وہ اسے لے کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ربیہ کو ہدایت کر دی تھی کہ جلدی سے اس کے کپڑے چینج کرو اور اس کو قابو میں کرو۔ ارزش بھی اچھی خاصی تھک چکی تھی، اب اس میں مزید بات کرنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ نیند کی گہری وادیوں میں چلی گئی۔ شام کے وقت جب اسے ہوش آیا تو اس کا سر بہت زیادہ بھاری ہو رہا تھا۔ ایسے گزرے ہوئے لمحات میں سے کچھ بھی یاد نہیں تھا، صرف اتنا پتہ تھا کہ عبداللہ نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑا تھا اور اب اس کا سامنا کرنے سے بھی گھبرا رہی تھی۔ دوسری طرف سے پاؤں میں اٹھتی ہوئی درد کی ٹیسیں اسے ڈسٹرب کر رہی تھیں۔ میں کب سے تم سے پین کلر مانگ رہی ہوں، کس طرح کی کزن ہو تم؟ کیا مجھے ایک پین کلر لا کر نہیں دے سکتی ہو؟ عبداللہ صاحب نے کہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی بھی چیز چاہیے تو تم ان سے لو، وہی تمہیں لا کر دیں گی۔ کنزا نے لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ میں مرتی مر جاؤں اور مجھے ایک گھونٹ پانی نہ دے؟ پین کلر لا کر دے گا۔ کنزا نے اسے کینہ توڑ نظروں سے گھورا تو ہڑبڑا کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ویسے آج تم نے عبداللہ بھائی سے سارے حساب کتاب بہت ہی اچھے طریقے سے برابر کیے ہیں، قسم سے میرا تو دل ہی خوش ہو گیا۔ وہ کتاب بند کرتی پرجوش انداز میں اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی تھی۔ عبداللہ پر جو بھی بیتی تھی اس نے دادی جان کو سنائی تھی، اور پھر دادی جان نے آگے پورے خاندان والوں کو اس کی آپ بیتی سنا کر اس کے راز کی دھجیاں اڑائی تھیں۔ کنزا آج ہی نانی جان کے گھر سے واپس آئی تھی اور آج اسے اتنا زبردست اور دلچسپ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کو ملا تھا۔ اتنا انجوائے اس نے 15 چوٹیوں میں نہیں کیا تھا جتنا انجوائے اس نے ان 15 منٹوں میں ہی کر لیا تھا۔ جیسے جیسے وہ اسے بتاتی چلی گئی، ارزش کے چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگیں۔ تم پلیز کہہ دو کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتی ہوں۔ وہ بھی عبداللہ صاحب کو؟ نہیں نہیں، کیا انہوں نے میرا منہ نہیں توڑا؟ تب تم ہوش میں نہیں تھے، وہ تمہارے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے، اور میں یہ بات یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اب وہ نہ صرف تمہارا منہ توڑیں گے بلکہ تمہارے دماغ کو بھی باہر نکال کر اچھی طرح سے صاف کر کے دوبارہ تمہارے سر میں فٹ کریں گے۔ خیر میں ان کو جا کر بتاتی ہوں کہ تمہیں ہوش آ گیا ہے۔ وہ باہر نکلنے ہی لگی تھی، ارزش نے اس کا بازو پکڑ کر اسے کھینچ کر اپنے پاس بٹھا لیا تھا۔ تم میری پیاری بہن ہو نا؟ دیکھو، یاد کرو جب میں تمہاری مدد کیا کرتی تھی، تم سلمان سے چھپ کر ملنے کے لیے جاتی تھی تو میں گھر میں بہانہ بناتی تھی۔ او ہیلو، تم ہمیشہ مجھے دھمکی دیتی تھی، اور تمہاری وجہ سے ہی میں سلمان سے زیادہ دیر بات نہیں کر سکتی تھی، لیکن میں تمہاری طرح ظالم نہیں ہوں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں عبداللہ بھائی کو یہاں پر نہ بلاؤں تو جلدی سے 5000 میری ہتھیلی پر رکھو، مجھے لنچ پر اپنے دوست کے ساتھ جانا ہے۔ وہ دانت کچکچاتے ہوئے اپنے موبائل کے کور کے پیچھے سے 5000 کا نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھ چکی تھی۔ اگلے ہی لمحے پرسکون انداز میں بیڈ سے اٹھی۔ عبداللہ بھائی، وہ اونچی آواز میں چلائی تھی۔ ارزش کو لگا اس کے کانوں نے کچھ غلط سن لیا ہو، لیکن اس نے دوبارہ سے ہی عبداللہ کا نام پکارا تھا
اور پھر ارزش کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ٹھنڈے لہجے میں کہا تھا، دادا جان کہتے ہیں کہ رشوت دینے والے ہمیشہ ہی نقصان اٹھاتے ہیں، تو آج میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ رشوت دے کر تم نے اپنا کتنا بڑا نقصان کیا ہے۔ وہ گنگناتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ جب عبداللہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو وہ جلدی سے بیڈ پر لیٹ گئی اور سوتی بن گئی۔ اس کی حرکت عبداللہ دیکھ چکا تھا، اس لیے سنجیدگی سے کہنے لگا، ڈرامے بازی ختم کرو، چپ چاپ اٹھ کر بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں تو سو رہی ہوں عبداللہ صاحب، مجھے بہت گہری نیند آ رہی ہے اور مجھے نیند میں بولنے کی عادت بھی ہے۔ یہ میں نہیں بول رہی ہوں، یہ میری آتما بول رہی ہے۔ عبداللہ نے اس کا بازو پکڑ کر اسے بٹھا دیا تو وہ آنکھیں کھول کر روتی ہوئی شکل بنا کر عبداللہ کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ آئی ایم ریئلی سوری، اس نے منمناتے ہوئے کہا تھا، پلیز معاف کر دیں، ابھی تو میں آپ کی کوئی سزا بھی برداشت نہیں کر سکتی ہوں۔ ابھی تو میرے پاؤں میں بھی بہت شدید درد ہو رہا ہے۔ اگر آپ مجھے سزا دیں گے تو میں تمہیں یہاں پر سزا دینے کے لیے نہیں لے آیا ہوں، تمہیں اتنا بتانے کے لیے آیا ہوں کہ میں نے دادی جان سے رخصتی کی بات کر لی ہے اور بہت جلد میں تمہیں اپنے ساتھ رخصت کر کے لے کر جا رہا ہوں۔ وہ مذاق نہیں کر رہا تھا، اس کے لہجے میں سنجیدگی تھی، لیکن اتنی جلدی کیوں؟ ابھی تو میری پڑھائی بھی پوری نہیں ہوئی ہے، میں اکیلے بہت زیادہ بور ہوتا ہوں۔ کیا میں آپ کو سرکس میں کام کرنے والا جوکر لگتی ہوں؟ عبداللہ نے اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور پھر معصومیت سے ہاں میں گردن ہلاتی۔ وہ تو صدمے میں چلی گئی تھی۔ دیکھیں عبداللہ صاحب، آپ کی ہر بات منظور ہے اور دل و جان سے قبول ہے، لیکن یہ بات نہیں، ابھی تو میرے ہنسنے کھیلنے کے دن ہیں۔ شادی کی ذمہ داری سر پر لوں گی تو میرے چہرے سے معصومیت ختم ہو جائے گی، اور ویسے بھی اماں جان کہتی ہیں کہ اس وقت تک شادی نہیں کرنی چاہیے جب تک ہمارے دل میں اپنے شوہر کے لیے محبت پیدا نہ ہو جائے۔ اس نے اپنی طرف سے کوئی بہت بڑی بات کی تھی، لیکن عبداللہ کے پاس اس کا بھی بڑا زبردست جواب موجود تھا۔ اس چیز کی تم ٹینشن نہ لو، تم مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر چکی ہو، اور وہ بھی بہت ہی خوبصورت انداز میں۔ اس کے چہرے پر جھکتا ہوا اس کی ناک کو ہلکا سا چھوتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ ہائے رے ارزش، یہ تو نے کیا کر دیا؟ کچھ تو اپنے آپ تک محدود رکھ دیتی، تو نے تو اپنے سارے پول ہی کھول دیے ہیں۔ کیا میں نے اسے سب رازوں کے بارے میں بتا دیا ہے؟ ہائے میرے اللہ، کہیں میں نے اسے یہ تو نہیں بتایا کہ میں اسے چھپ کر مری گھومنے کے لیے بھی گئی تھی؟ نہیں، اگر اس کو یہ پتا ہوتا تو وہ مجھے جان سے مار دیتا۔ میں اتنی بے وقوف نہیں ہو سکتی ہوں۔ وہ اپنے کندھے کو تھپکتے ہوئے خود کو حوصلہ دیتے ہوئے بولی تھی، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں یہ خوف بھی چھپ کر بیٹھا ہوا تھا کہ اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو پھر انجام بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ عبداللہ نے صرف اسے ہی رخصتی کے لیے نہیں کہا تھا، بلکہ اس نے دادا جان سے بے رخصتی کے حوالے سے بات کی تھی۔ وہ تو خاموش ہو گئے تھے اپنی پوتی کی حرکتوں سے اور اس کی ذہنی حالت سے واقف تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ ابھی ان کی پوتی کو شادی جیسی ذمہ داری کے لیے تھوڑا سا وقت درکار ہے، ابھی وہ میچیور نہیں ہوئی ہے۔ ارزش کی امی کا بھی یہی خیال تھا۔ انہوں نے عبداللہ سے صرف 1 مہینے کا وقت مانگا تھا۔ اس 1 مہینے میں وہ ارزش کو سکھر عورت بنانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ جہاں پر ارزش صاحب کا اتنا بڑا نقصان ہو رہا تھا، وہاں پر عبداللہ کو بھی ایک چھوٹا سا نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ اس کا ارزش کے گھر میں داخلہ بالکل ممنوع ہو گیا تھا، کیونکہ دادا جان نے فیصلہ سنا دیا تھا کہ 1 مہینے کے بعد ان دونوں کی رخصتی ہو جائے گی، لیکن اس 1 مہینے میں ان دونوں کے درمیان کسی بھی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہوگا۔ ارزش سے اس کا موبائل بھی لے لیا گیا تھا۔ وہ تو صدمے سے چور ہو گئی تھی اور اگلے پل دادا جان کے کمرے میں بھی پہنچ گئے تھے۔ کیا آپ کو مجھ پر ذرا بھی اعتبار نہیں ہے؟ مجھے تم پر اعتبار ہے، مگر مجھے اپنے اس نالائق پوتے پر یقین نہیں ہے۔ آپ فکر مت کریں، جتنا وہ مجھے ناپسند کرتے ہیں، وہ مجھ سے کال پر بات تو دور کی بات، ایک میسج بھی نہیں کریں گے۔ یہ تو تمہیں لگتا ہے میری بچی، لیکن حقیقت تو کچھ اور ہی ہے، اور حقیقت سے صرف میں واقف ہوں۔
ان کے لہجے میں یقین تھا، جبکہ وہ روتی ہوئی شکل بنا کر واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کزن سے کہہ کر اس نے سم کے بغیر موبائل لے لیا تھا، کیونکہ اس کا ڈراموں کے بغیر گزارا ممکن نہیں تھا۔ وہ ہر چیز برداشت کر سکتی تھی، لیکن موبائل سے دوری برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ کورین ڈرامہ دیکھے بغیر اسے نیند نہیں آتی تھی۔ اگلے دن صبح صبح ہی اس کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا تھا۔ ہائے میرے اللہ، اتنی صبح کون آ گیا ہے؟ اگر تو یہ سکندر ہوا تو میں اس کا سر پھاڑ ڈالوں گی۔ میں نے اس کو 1000 بار سمجھایا ہے کہ مجھے جوگنگ کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، میری نیند خراب نہ کیا کرے۔ وہ بھربھراتی ہوئی اٹھی، جا کر دروازہ کھولا تو سامنے موجود عورت کی شکل اسے اپنی ماں سے ملتی جلتی محسوس ہوئی تھی۔ یہ نوشین بیگم۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے اس کی زبان کھل گئی تھی۔ نوشین بیگم نے ایک زوردار تھپڑ اس کے سر پر مارا۔ بے شرم عورت، اپنی ماں کا نام لیتے ہوئے تجھے غیرت نہیں آئی؟ اس کی نیند بھگ سے اٹھ گئی تھی۔ ارے اماں سوری، معاف کر دو، وہ اصل میں سمجھ ہی نہیں لگی، نیند میں تھی۔ تمہاری نیندیں ابھی اڑاتے ہیں، چلو میرے ساتھ۔ لیکن کہاں پر جا رہے ہیں اتنے سویرے سویرے؟ صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ لیکن میں تو 6 بجے سوئی تھی نا۔ اس کی زبان پھر سے غلط ٹائم پر پھسلی تھی۔ نوشین بیگم نے ایک تھپڑ اس کے کندھے پر مارا تھا۔ اماں جان پلیز ایک بات کلیئر کر دیں، کیا مجھے کس گناہ کی سزا دے رہی ہیں؟ وہ باقاعدہ رونے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ سزا نہیں دے رہی ہوں بے وقوف لڑکی، تمہیں گھرداری سکھا رہی ہوں۔ کل کو جب تم سسرال جاؤ تو وہاں پر جا کر میرا منہ کالا مت کرو، وہ لوگ یہ مت کہیں کہ ماں نے کچھ سکھایا ہی نہیں ہے۔ اماں جان، تائی کی ایسی عادت نہیں ہے، وہ تو بہت ہی اچھی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ بعد میں بھی وہ بہت اچھی ساس بنے گی۔ رخصتی سے پہلے سب لڑکیوں کو ایسا ہی لگتا ہے کہ اس کی ساس بہت اچھی ہوگی، وہ تو بعد میں جا کر پتہ چلتا ہے۔ میں تمہاری تائی سے بھی واقف ہوں اور اس کے گھر کے ماحول سے بھی واقف ہوں۔ تم عبداللہ کی ہی مثال اپنے سامنے لے لو، ملازموں کے ہاتھوں کا کوئی بھی کام وہ پسند نہیں کرتا ہے۔ گھر میں اس کی ماں ہی اس کے لیے کھانا بناتی ہے، اور جب تم رخصت ہو کر جاؤ گی تو ظاہر سی بات ہے تمہاری ذمہ داری لگ جائے گی۔ اتنا میں نہیں سوچتی جتنا آپ اس کے بارے میں سوچتی ہیں، کیونکہ مجھے اپنی عزت پیاری ہے۔ انہوں نے اسے کچن کے اندر دھکیلا تھا۔ تم انڈا فرائی کرو، تب تک میں پراٹھے کے لیے آٹا نکالتی ہوں اور پیڑے وغیرہ بناتی ہوں۔ پیڑے تو تمہیں بنانے آتے ہی ہوں گے نا، میں نے تمہیں ایک بار سکھائے تھے۔ اماں جان، وہ آپ نے مجھے 5 سال پہلے سکھائے تھے، ابھی تو اس واقعے کو بھی کافی ٹائم ہو گیا ہے، اس نے خسیانی سے ہنستے ہوئے کہا تھا، اور دل ہی دل میں سوچ کر رہ گئی تھی کہ اسے آٹا گوندنا نہیں آتا، پیڑے بنانا تو بہت ہی دور کی بات ہے۔ اور پھر محتمہ نے انڈا فرائی کرنے کی کوشش کی تھی۔ تیل ڈالے بغیر ہی جب نوشین بیگم کو بو آئی تو انہوں نے پلٹ کر دیکھا، انڈا فرائی پین کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ ان کی آواز صدمے کے مارے بیٹھ گئی تھی۔ اماں جان، آپ نے ہی تو کہا تھا کہ انڈا فرائی کرو، مجھے لگتا ہے کہ فرائی پین ابھی ٹھیک طرح سے گرم نہیں ہوا تھا۔ بے وقوف عورت، تیل کے بغیر کون سا انڈا فرائی ہوتا ہے؟ یا میرے اللہ، مجھے تھوڑا سا صبر عطا فرما تاکہ میں اس لڑکی کی ان حرکتوں کو برداشت کر سکوں۔ ان کا دماغ غصے سے پھٹنے لگا تھا، اور پھر اگلے 1 گھنٹے میں انہوں نے نہ صرف اپنی بیٹی کو اچھا خاصا ذلیل کیا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسے صاف الفاظ میں باور کروایا تھا کہ دوبارہ اگر تم نے کوئی بھی بڑی غلطی کی تو پورا دن کچن میں ہی کھڑا رکھوں گی۔ وہ بھی گھبرا گئی تھی۔ اسے کام جتنا آسان لگ رہا تھا وہ اتنا آسان نہیں تھا۔ دل ہی دل میں سے عبداللہ پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی وجہ سے ہی پیسے دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم اپنے گھر میں ملازم رکھتے ہیں تاکہ اپنے کچھ کام ان سے بھی کروا لیں۔ لیکن پتہ نہیں اس شخص کو کون سا مسئلہ ہے، اگر اسے اتنی ہی پریشانی ہوتی ہے تو سارے کام خود کیوں نہیں کرتا۔ ابھی بھی وہ برتن مانجھ رہی تھی اور دل ہی دل میں عبداللہ کو باتیں سنا رہی تھی۔
جس کی وجہ سے اسے یہ سب کچھ سیکھنا پڑ رہا تھا۔ یوں تو دونوں حویلیوں میں گھر کی عورتیں ہی کام کرتی تھیں، لیکن انہوں نے اپنی بیٹیوں کو بچپن سے ہی بیجا لاڈ اور پیار دیا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے جب چھوٹے موٹے کام سیکھنے کی باری آتی تھی تو بیٹیوں کو بھی موت پڑ جاتی تھی۔ برتن مانجنے کے بعد وہ پلٹی تو عبداللہ صاحب اطمینان سے کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ وہ بازو باندھ کر اسے خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ اب عبداللہ اسے کیا بتاتا کہ وہ یہاں پر اس کا دیدار کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہ بات ایکسپیکٹ کرنا عبداللہ کے لیے بھی تھوڑی سی مشکل تھی، لیکن جب سے محترمہ نے اسے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا اور جب سے اس نے عبداللہ کا حال عبداللہ کے سامنے کھل کے بیان کیا تھا، تب سے وہ بھی اپنے دل میں ارزش کے لیے پہلے سے بھی زیادہ محبت محسوس کرنے لگا تھا۔ اس کے لیے ارزش کو دیکھ کے بغیر رہنا کافی مشکل تھا، کیونکہ شروع سے ہی وہ اسے اپنی نظروں کے سامنے ہی دیکھتا آیا تھا۔ صرف اور صرف آج چند گھنٹوں کے لیے وہ حویلی نہیں آیا تھا اور اس کا دل بے چین ہونے لگا تھا۔ اسی وجہ سے جیسے ہی اسے پتہ چلا کہ دادا جان حویلی سے باہر نکلے ہیں تو وہ فوراً ہی یہاں پر پہنچ گیا۔ لیکن ارزش جو کہ پہلے ہی غصے سے بھری بیٹھی تھی، اس کے لیے یہ سب کچھ بالکل بھی رومانٹک نہیں تھا۔ وہ عبداللہ سے بدلہ لینا چاہتی تھی، اسی وجہ سے اونچی اونچی آواز میں دادا جان کو پکارنے لگی۔ دادا کے بجائے دادی کچن میں آ گئی تھی۔ دیکھیں آپ، یہ یہاں پر کیا آ گیا ہے؟ آپ نے اس کو یہاں پر آنے سے منع کیا تھا نا؟ عبداللہ کی حالت دیکھنے والی تھی۔ اس کا تو وہ حساب ہو گیا تھا، ہمیں تو اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا۔ اس نے خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ لڑکی اسے اس طرح سے پکڑوا دے گی۔ کچن سے نکلتے اس نے ایک نظر پلٹ کر اسے دیکھا، ایک طرح سے برتن دھو۔ مجھے اوپر سے کام والی لڑکیاں پسند نہیں ہیں، وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا تھا، تو وہ بھی غصے سے پاؤں پٹک کر رہ گئی تھی۔ دادی جان انہیں دیکھ کر دل ہی دل میں مسکراتی تھی۔ عبداللہ کے جانے کے بعد اس نے پلیٹ زور سے شیلف پر ماری تو وہ ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گئی۔ یہ اس کی اماں جان کے جہیز کے ڈنر سیٹ کی پلیٹ تھی جو انہوں نے برسوں سے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ ان کا سارا سیٹ برباد ہو گیا تھا۔ ادھر پلیٹ ٹوٹی تھی اور انہیں فوراً ہی اطلاع مل گئی تھی۔ وہ بھاگی ہوئی کچن میں آئیں۔ یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنا جوتا اتار لیا۔ امی دیکھیں، کول ڈاؤن ہو جائیں، پہلے ریلیکس ہو جائیں اور میری بات سنیں۔ میں آپ کو سب کچھ سمجھاتی ہوں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح سے صفائی پیش کرے۔ بڑی مشکل سے وہ کچن سے باہر کی طرف بھاگی، لیکن سامنے ہی اس کا پرانا دشمن کھڑا تھا۔ سکندر لاؤنج کے اندرونی دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا تاکہ وہ دروازے سے باہر نہ نکل پائے۔ پیچھے سے اس کی اماں نے فلائنگ چپل پھینکی جو سیدھی اس کے سر کے اوپر جا کر لگی۔ وہ درد سے کراتی ہوئی زمین پر بیٹھ گئی اور چھوٹے بچوں کی طرح ایڑیاں ڈگڑتے ہوئے رونے لگی۔ اس وقت دادا جان بھی گھر کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ لاؤنج کا دروازہ جھٹکے سے کھلا تھا۔ سکندر بیچارہ خود بھی منہ کے بل زمین پر گرا تھا۔ سامنے کا حال دیکھ کر دادا جان کا حال بے حال ہو گیا۔ کیا چل رہا ہے یہاں پر؟ یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے تم لوگوں نے؟ ان کے ساتھ ان کا ایک پرانا دوست بھی موجود تھا جس کے سامنے انہیں شرمندگی اٹھانی پڑ رہی تھی۔ نوشین بیگم تو فوراً سے سائٹ پر ہو گئی تھیں کیونکہ یہ سارا پروپیگنڈا ان کا ہی کریٹ کیا ہوا تھا۔ سکندر بھی اپنی دکھتی ہوئی ناک کو پکڑ کر کمرے میں چلا گیا تھا، جبکہ وہ ابھی تک زمین پر اسی حالت میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ دادا جان، یہ تو سراسر ظلم ہے۔ مجھے اس عمر میں بھی اپنی اماں سے مار پڑ رہی ہے۔ جب سے آپ نے انہیں بتایا ہے کہ آپ 1 مہینے کے بعد میری رخصتی کریں، تب سے تو وہ میری جان کے دشمن بن گئی۔ عبداللہ اتنا بھی ظالم نہیں تھا، وہ اماں سے تو کافی اچھا تھا۔ اس نے اپنی سنسوں کرتے ہوئی ناک کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ دادا جان نے بامشکل اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ ہیرے کو کھونے کے بعد ہی اس کی قیمت کا احساس ہوتا ہے۔ ابھی وہ کتنا بھی قیمتی نہیں تھا، میں نے تو بس ویسے ہی مذاق میں بول دیا۔
سارے کے سارے جیسے ہی ہیں، سارے میری خوشیوں کے دشمن ہیں، کوئی بھی میرا سکا نہیں ہے۔ غصے سے بھربھراتی ہوئی وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کے بعد تو اس کی پراپر روٹین شروع ہو گئی تھی۔ پھر روز صبح وہ اٹھتی اور اپنی اماں جان کے ساتھ کچن میں چلی جاتی۔ وہ اپنی اماں کے ساتھ مل کر صبح کا ناشتہ بناتی تھی۔ شروع میں اسے یہ کام زہر لگتا تھا، لیکن اب اسے کافی انٹرسٹنگ لگنے لگا تھا۔ کوکنگ کرنا اتنا مشکل بھی نہیں تھا اور اس کے ہاتھ میں اچھا خاصا ذائقہ بھی تھا۔ ایک بار اس نے چائے بنائی، سب گھر والوں کو بہت زیادہ پسند آئی تھی۔ اس کے بعد اس کی چائے بنانے کی بھی ڈیوٹی لگ گئی تھی۔ ادھر 5 بجنے کا وقت ہوتا تھا اور ادھر حویلی میں ارزش نام کی گردان شروع ہو جاتی تھی۔ کہاں پر ہو تم؟ جلدی سے باہر چائے لاؤ۔ کبھی دادا کے دوست آ رہے ہوتے تھے تو کبھی سکندر کے فرینڈز کمبائنڈ اسٹڈی کے بہانے اس کی بنائی ہوئی چائے اور باقی لوازمات پر عیاشی کر رہے ہوتے تھے، تو کبھی اس کی کزنیں اپنی سہیلیوں کو لے کر آ جاتی تھیں۔ ایک بار تو اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اب تو اسے جلد از جلد اپنی شادی کی جلدی تھی تاکہ یہاں سے فرار ہو جاتی، لیکن وہاں پر بھی تو جا کر یہ سب کچھ کرنا تھا۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے عبداللہ کی بھی یاد ستانے لگی تھی اور اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ اس شخص سے واقعی میں محبت کرتی ہے۔ اس دن جس نے اپنے دل کا حال بیان کیا تھا اس میں ذرا بھی جھوٹ شامل نہیں تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک وہ عبداللہ کو پسند کرتی تھی۔ عبداللہ کس قدر غصیلے ہونے کے باوجود بھی وہ شخص اسے اپنے دل کے نزدیک معلوم ہوتا تھا۔ کبھی کبھار وہ اسے جان بوجھ کر چڑھاتی تھی کیونکہ عبداللہ کی مصنوعی گوریاں بھی اسے بہت پسند تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ عبداللہ کا ارادہ اسے تکلیف پہنچانا نہیں ہے، وہ تو بس اسے سمجھانے کے لیے اور سیدھی راہ پر لانے کے لیے اس کو ڈانٹتا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ عبداللہ کے دل میں اس کے لیے سچے جذبات موجود ہیں، اسی وجہ سے وہ شخص کی بہت قدر کرتی تھی۔ ابھی صرف اور صرف 15 دن ہی گزرے تھے۔ وہ گھر کی چھت پر کھڑی تھی، تیز ہوائیں چل رہی تھیں، اس کے بال ہوا میں اڑ رہے تھے۔ اسے اماں 3 سے 4 آوازیں دے چکی تھیں اور اب انہوں نے دھمکی دی تھی کہ اگر تم نیچے نہ اتری تو میں خود اوپر آ جاؤں گی اور پھر اس کے بعد جو تمہارا اشر بناؤں گی وہ پورا محلہ دیکھے گا۔ لیکن اس کے نیچے جانے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ آج اسے عبداللہ کی بھی بہت زیادہ یاد آ رہی تھی۔ جب سے ان دونوں کا رابطہ ختم ہوا تھا تب سے اس کی عیاشیاں بھی ختم ہو گئی تھیں، ورنہ اس کا جب دل کرتا تھا اپنے شوہر کے نمبر پر میسج کرتی تھی، ہسبینڈ جی اگر ہو سکے تو کھانے کے لیے کچھ لے آئیے گا، اور پھر وہ اس کے لیے اس کی پسند کی ساری چیزیں لے کر آتا تھا۔ اگر کبھی وہ شاپنگ کے لیے جاتا تھا تو اسے بھی خاص طور پر پوچھتا تھا کہ اگر تمہیں کوئی چیز چاہیے تو مجھے بتا دو۔ اس کے علاوہ اگر وہ کہیں کبھی گھومنے کے لیے جاتا تھا تو اس علاقے کی مشہور چیزیں اپنی بیگم صاحبہ کے لیے لانا نہیں بھولتا تھا۔ آسان لفظوں میں وہ عورت اسے کبھی بھی نہیں بھولتی تھی، وہ ہر وقت ہر پل اس کے ساتھ ساتھ ہی ہوتی تھی، کبھی اس کے ذہن میں اور کبھی اس کے دل کے بے حد نزدیک۔ جب شروع میں ان کا نکاح ہوا تھا تب وہ عبداللہ سے بہت زیادہ خائف رہتی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اسے احساس ہوا کہ وہ شخص ظالم نہیں ہے، وہ تو دل کا بہت صاف ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے دل سے عبداللہ کے لیے ہر طرح کا ڈر ختم ہو گیا۔ اب وہاں پر صرف پسندیدگی موجود تھی۔ چھت پر کھڑے اسے مزید 10 منٹ گزر چکے تھے جب عبداللہ کی بھاری آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ ہائے میرے اللہ، مجھے وہ شخص اتنا یاد آ رہا ہے کہ اب مجھے اس کی آوازیں بھی سنائی دے رہی ہیں۔ مجھے لگتا ہے میں پاگل ہو جاؤں گی۔ ارے واہ، مجھے لگتا ہے کہ صرف میں ہی ہوں جو تمہیں یاد کرتا ہوں، لیکن تمہارے منہ سے بھی سچ سن کر مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ وہ اب اس کے تھوڑے سے نزدیک آ کر بولا تو اس کی سانسیں تھم گئی تھیں اور اس کی دھڑکنیں بھی بے ترتیب ہو گئی تھیں۔ جلدی سے چلاؤ تاکہ پھر میں یہاں سے جاؤں۔ جب یہاں تک تم چلاؤ گی تب تک میں تمہارا دیدار کرتا رہوں گا۔ وہ بھاری لہجے میں بولتا اسے کھل کر مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ چلانے کی بجائے اطمینان سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی تھی اور خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی تھی۔ دونوں کی نظروں میں ایک دوسرے کے لیے محبت تھی، احترام تھا اور عزت۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے پہل کرنی ہوگی، عبداللہ نے گہرے لہجے میں کہا اور پھر اسے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ یہ خوبصورت الفاظ سن کر اس نے تمانین سے اپنی آنکھیں بند کر دی تھیں۔ جب اس نے محبت کا جواب محبت سے دیا تو عبداللہ کو لگا وہ مکمل ہو گیا ہے۔ سوچ رہا ہوں کہ کل ہی دادا جان سے رخصتی کی بات کر لوں۔ میں پہلے آپ کو منع کر دیتی، لیکن اب اس معاملے میں آپ کا ساتھ دیتی ہوں۔
حویلی والوں تو مجھے ملازمہ ہی بنا لیا ہے. مجھے کھانا بنانا کے آگے سارے گھر کے کام وہ مجھ سے ہی کرواتے ہیں، اور اگر میں کرنے سے منع کروں تو کہتے ہیں کہ سسرال میں بھی تو یہی سب کچھ کرنا ہوگا، وہاں پر جا کر جو مار کھاؤ گی یہاں پر ہی پریکٹس کر لو. تمہیں کس نے کہا کہ میں وہاں پر تم سے یہ سارے کام کرواؤں گا؟ عبداللہ نے حیرت سے سوال کیا. اماں جان نے بتایا تھا کہ آپ ملازموں کے ہاتھوں کا کھانا کھانا پسند نہیں کرتے ہیں. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے دعوتوں پر ملازم ہی کھانا بناتے ہیں، میں تو وہی بنا ہوا کھانا کھاتا ہوں. تمہاری اماں نے تمہیں الو بنایا ہے، تم یہ بات مان لو. کیا؟ وہ حلق کے بل چلائی تھی. ایسا نہیں ہو سکتا، اماں مجھے پاگل نہیں بنا سکتی. کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ کیا واقعی میں ملازموں کے ہاتھ کا کھانا کھا لیتے ہیں اور ملازموں سے اپنا کام کروا لیتے ہیں؟ ہاں، میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے کام خود کروں. اگر مکمل نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے ملازم ہی کرتے ہیں. بعد میں تم آ جاؤ گے، جتنے کام تم کر سکتی ہو کرنا، ورنہ باقی ملازم کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ کندھے چکاتے ہوئے بولا تھا. اوہ عبداللہ، آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے. وہ جذباتی ہو کر اگلے ہی لمحے اس کے گلے لگ گئے، جبکہ عبداللہ اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا تھا. محترمہ کو اس وقت ہوش آیا جب اس نے چھت پر علیشمہ کو کھڑے دیکھا، جس نے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا ہوا تھا. مارے گئے، وہ خوفزدہ لہجے میں بولی. علیشمہ چیختی ہوئی نیچے کی طرف بھاگی تھی، وہ بھی اس کے پیچھے ہی بھاگی تھی. عبداللہ ان دونوں کو دیکھ کر ہی کھل کر مسکرا دیا تھا. نوشین بیگم بعد میں مکر گئی تھیں کہ میں نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی تھی. وہ دل ہی دل میں خوش تھیں، چلو اسی بہانے بیٹی کو تھوڑی سی غرداری تو آئی، ورنہ وہ ہر وقت ہی کورین ڈراموں میں گھسی رہتی تھی. شادی کے بعد درزش عبداللہ کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی. اسے انجانی سی خوشی ملتی تھی اور اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتی تھی، کیونکہ اب تو اسے عادت ہو چکی تھی. اس نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ ان کے درمیان یہ بانڈنگ روز بروز مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہے اور ایک دوسرے کے لیے عزت بھی بڑھتی چلی جا رہی تھی. وہ نہ تو پہلے سے کسی چیز کی کمی محسوس ہونے دیتا تھا اور نہ اب. وہ اسے اپنی ملکہ بنا کر رکھتا تھا اور اسے ہر بار کہتا تھا کہ تم اس سے بھی زیادہ ڈیزرو کرتی ہو. اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں. بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے.